صلی اللہ علیہ محمد ورحم اللہ من قرأ الفاتحہ. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقاتلہم وغاصب حقوقہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صلوات پڑھیے محمد. شہزادی کونین حضرت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شہادت کے سلسلے میں مجالس کی ابتدا ان دنوں سے ہوتی ہے اور تقریباً 20 روز تک یہ سلسلہ مختلف جگہوں پر اور مومنین کی بستی میں چلتا رہتا ہے. چونکہ شہزادی کی عمر مبارک کافی کم تھی، یعنی کل 18 سال، تو اگر ہم جناب زہرا کی اس مختصر سی عمر میں سیرت کے پہلو ڈھونڈنا چاہیں تو ہمیں کیا ملیں گے؟ اس مختصر سی عمر میں جناب فاطمہ کی گھر کے باہر کی زندگی اور گھر کے اندر کی زندگی دونوں طرف اگر ہم نظر ڈالیں تو سیرت کے ان کے نمونے ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. وہ صرف گھر کے اندر گھریلو خاتون بن کے نہیں رہی، بلکہ جب وقت پڑا تو گھر سے باہر بھی قدم رکھا اور اپنا مطالبہ سامنے والی حکومت کے سامنے پیش کیا. جناب زہرا کی سیرت میں یہی نمونے ہیں جو ہمیں دیکھنے کو ملیں گے، اور اگر اس پر گفتگو ہم کرنا چاہیں کہ آپ کی سیرت کیا تھی تو اس میں پہلی بات جو آپ کی خدمت میں ہم عرض کرنا چاہیں گے وہ یہ کہ ایک ہماری زندگی ہے اور ایک معصوم کی زندگی ہے. دونوں زندگیوں کو اپنے ہم سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ فرق ہمیں کیا محسوس ہوتا ہے. ہماری اس پوری زندگی میں بہت سے ایسے مرحلے، مسائل
آتے ہیں کہ جن کے اوپر ہمیں کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ ہماری اس دنیا کا مسئلہ ہو یا ہماری آخرت کا مسئلہ ہو۔ ہمارے سامنے ہماری زندگی میں جو مسائل آئیں، جو مشکلات آئیں، جو باتیں آئیں، جب ہم سوچ رہے ہوں کہ یہ کریں یا یہ کریں، اس کو نہ کریں، اس کو چھوڑ دیں، جتنی بھی ہماری زندگی میں باتیں ہیں، جب فیصلے کی بات آئے تو ہمیں کس بیس اور بنیاد کے اوپر ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے، یہ ہے پہلے سیرت جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہمیں تلاش کرنا چاہیے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ جتنی بھی باتیں ہیں کہ ہمیں گھر بنانا ہے، فیصلہ کرنا ہے، ہمیں پڑھنا ہے، ہمیں کہیں پر بزنس کرنا ہے، بچے کا رشتہ کرنا ہے، کوئی دینی مسئلہ ہو، دینی مسئلے میں بھی اگر کوئی بات سامنے آ جائے اور ہمیں فیصلہ کرنا ہو تو ہمارے فیصلے کی بنیاد کیا ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے فیصلے کی بنیاد صحیح ہوگی تو نتائج اور رزلٹ جو ہے وہ ہمیشہ صحیح نکلیں گے۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ دیکھیے مسائل آئیں گے، مشکلات آئیں گے، چیمگوئیاں ہوں گی، ساری باتیں ہوں گی، بس جو ہمیں فیصلہ اور ڈیسیزن لینا ہے اس کی بنیاد صحیح ہونا چاہیے۔ یہی جناب زہرا نے ہم کو سکھایا ہے۔ اگر فیصلے کی بنیاد صحیح ہوگی تو آگے کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے، اور اگر فیصلے کی بنیاد ہی جو ہے ٹیڑھی اینٹ ہو جائے گی تو پوری عمارت تاسریا میرابت دیوار کچ ہمیشہ ٹیڑھی ہو جائے گی۔ یہ فیصلے کی بنیاد چاہے ہماری دنیاوی زندگی ہو کیا ہو، یا آخرت کا معاملہ ہو تو کیا ہو، سوشل کام ہو تو ہمارے فیصلے کی بنیاد کیا ہو، دینی کام ہو، مذہبی امور ہو، فیصلے کی بنیاد کیا ہو، بس اس کو ہم تلاش کر لیں۔ ہمیں ائمہ کی زندگی میں ہمیں اسی پہلو کو تلاش کرنا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہمارے فیصلے کی بنیاد جو سب سے زیادہ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے وہ جذبات ہے، ایموشنز، اگر ہمارے فیصلے کی بنیاد جذبات ہو تو اس کو تو مولا کائنات پہلے ہی ریجیکٹ کر چکے ہیں نہج البلاغہ میں، کہ اگر خواہشات اور جذبات کے بنا پر، ایموشنز کے بنا پر کوئی فیصلہ ہوگا تو جب تک جذبات باقی رہیں گے تب تک ہمیں سامنے سے وہ فیصلہ اچھا نظر آئے گا، اور جہاں جذبات ٹھنڈے پڑے، سرد ہو گئے، وہاں ہمیں محسوس ہوگا کہ یہ فیصلہ ہمارا غلط تھا۔ تو اگر جذبات کے بنا پر ہم کوئی فیصلہ کریں گے تو ہمارا فیصلہ سامنے سے کچھ دنوں تک ہمیں اچھا نظر آئے گا، لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ، وقت کے ساتھ ساتھ، حالات کے ساتھ ساتھ، ماحول کے ساتھ ساتھ جذبات جب ختم ہوں گے تو ہمیں اصل بات نظر آئے گی اور ہمیں اس وقت شرمندگی اور پچھتاوا ہوگا۔ تو ہمارے فیصلے کی بنیاد اگر ہم یہ کہیں کہ جذبات ہوں، جوش ہو، ولولہ ہو، امنگ ہو، خروش ہو، تو پھر وہ تا دیر باقی نہیں رہتے ہیں۔ اس کو ہم سب جتنی بھی عمر کے حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں اس کو قبول کریں گے کہ فیصلے کی بنیاد جذبات نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات پھر کیا ہونا چاہیے؟ اگر جذبات نہ ہو فیصلے کی بنیاد تو فیصلے کی بنیاد کیا ہو؟ تو یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں صاحبان شعور اور عقل، فہم، وہ یہی کہیں گے کہ ہماری عقل کی بنیاد پر ہمارے فیصلے ہونا چاہیے۔ العقل ما عبد بہ الرحمن، جو کچھ ہے وہ عقل ہے، یعنی جو ہم فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی بنیاد اور اس کا بیس کیا ہو؟ عقل ہو۔ اگر عقل کے اعتبار سے فیصلے ہوں گے تو نتائج اور رزلٹ جو ہے وہ اچھے آئیں گے۔ یہی آپ کا جواب ہوگا، تقریباً اکثریت کا جواب یہی ہوگا کہ ہمارے فیصلے عقل کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ ہماری عقل کیا کہہ رہی ہے یا عقلاء کی ٹیم کیا کہہ رہی ہے، شورا یا اجتماع کیا کہہ رہا ہے، ہم عقل کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے۔ لیکن ہٹ کے ایک بات کہ اگر عقل کی بنیاد پر فیصلہ ہو تو کبھی کبھی عقل کی بنیاد پر فیصلے بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی غلط ہو جاتے ہیں، وہ بھی غلط ہو جاتے ہیں، عقل کی بنیاد کے فیصلے بھی غلط ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ میرے دو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں،
انہوں نے پوری دنیا دیکھی ہے. ہم گھر میں اپنے بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانے کے وقت دسترخوان لگایا, سفرہ لگایا, روٹی سامنے رکھی ہوئی ہے. ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے, روٹی بھی میری ملکیت ہے, میں اس کا مالک ہوں, بھوک بھی لگی ہوئی ہے. لیکن ایک سائل دروازے پر آیا تو اس نے آ کر ہم سے مطالبہ کیا کہ ہم بھی بھوکے ہیں. اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ یہ روٹی کس کے حصے میں جائے, کس کے حصے میں جائے. عقل ہماری کہتی بھائی تم بھوکے ہو, تم نے اس روٹی کو کما کر پکایا ہے, اس کے مالک تم ہو, تمہیں کھانا چاہیے. عقل تو یہی کہہ رہی ہے نا. لیکن دین, شریعت, مذہب کیا کہہ رہا ہے؟ دین, مذہب, شریعت کیا کہہ رہا ہے؟ شریعت کہہ رہا ہے کہ آپ بھوکے رہ لیجئے, لیکن یہ روٹی اٹھا کر اس سائل کو دے دیجئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل کی بنیاد پر بھی کہیں پر فیصلے جو ہوتے ہیں وہ نہیں کیے جاتے ہیں, بلکہ عقل کے آگے ایک چیز اور ہے جسے دین, شریعت, تقوی کہا جاتا ہے. جب اس کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں تو جناب سیدہ کے گھر میں روٹیاں بن رہی ہوتی ہیں, روٹیاں یہاں سے جاتی ہیں, آیت وہاں سے آ جاتی ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآلہ تو ہم کس رزلٹ پہ پہنچے, نتیجے پر پہنچے کہ اگر دنیا میں فیصلہ کرنا ہے تو جذبات نہیں, عقل, لیکن عقل بھی نہیں بلکہ دین, مذہب, شریعت, اللہ کیا کہتا ہے اس کو بیس بنانا. جب اس کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے تو پھر یاد رکھیے کہ پھر اس فیصلوں میں, ابھی تک جذبات کی بنا پر ہم نے فیصلہ کیا تھا, ہم اکیلے تھے. عقل کی بنیاد پر ہم نے فیصلہ کیا تھا, ہم اکیلے تھے. لیکن جیسے ہی اللہ کو شامل کیا ہے تو فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ, پوری دنیا تم سے منہ موڑ لے لیکن تم یہ کہہ دو کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے. عقل میں بھی ہم اکیلے کھڑے تھے, ہمارا کوئی ساتھ نہیں دے رہا تھا. جذبات میں بھی ہم اکیلے کھڑے تھے, ہمارا کوئی نہیں ساتھ دے رہا تھا. لیکن جیسے ہی ہم نے فیصلے کی بنیاد اللہ کو بنایا, اب سپر پاور ہمارے ساتھ. فَإِن تَوَلَّوْا, سورہ برات کی آخری آیت ہے جو جمعے کے دن پڑھی جاتی ہے, مستحب ہے کہ اے رسول اگر ان لوگ سے سب پوری دنیا تم سے جو روگردانی کر لے, تولو فقول, تو کیا کہو, حسبی اللہ, اللہ ہمارے لیے کافی ہے, علیہ توکل, تو بس اس کے اوپر ہم بھروسہ کرتے ہیں. ہمارے فیصلے کی بنیاد جو ہم سیرت معصومین میں سیکھے وہ یہ ہے. ایک بات ہمیں سیرت سے ملی کہ بنیاد اللہ, شریعت, دین اور مذہب ہو. دوسری بات کیا ہے جناب زہرا سے جو ہم نے سیکھی, وہ کیا کہ بنیاد اللہ ہو فیصلے کی. دوسرے یہ کہ کہاں بولا جائے, کہاں نہ بولا جائے. یہ بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے سکھایا. کہاں خاموشی, کہاں بولنا ہے. قرآن مجید کیا کہتا ہے, جن کی نظر ہے, صاحبان نظر بیٹھے ہوں گے, کہ قرآن مجید ساتھ ساتھ میں جہاں یہ کہتا ہے کہ قولو, کہو, قولو للناس حسنا, لوگوں سے گفتگو کرو حسن, اچھے طریقے سے کرو, معروفہ, بلیغہ, کریمہ, یہ سب ہیں. قولو, قولو جہاں جہاں پر بھی آئے گا قرآن مجید میں, وہاں آئے گا کہیں کہیں بلیغ, کریم, معروف, سدیدہ, محکم گفتگو کرو. بات کرنا ہو تو اتنی قسمیں بتائیں. وہی قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا, اور نہ یہ بھی نہ یہاں نہ بولو, وَلَا تَقُلْ لَهُمَّا اُفٍّ, والدین کے لیے ہے نا سورہ اسراء میں. یہ نہ کہو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, جو راہ خدا میں مارے جائے ان کو یہ نہ کہو. یعنی قرآن مجید ایک درس ہم کو دیتا ہے جو ہمیں سیرت معصومین میں نظر آتا ہے. کہاں بولنا چاہیے, کہاں نہیں بولنا چاہیے. ہمارے جتنے مسائل ہیں وہ اس زبان کی دین پر ہیں. اب اس بات کو ہم روکتے ہیں, بھولیں گے نہیں. اس سے پہلے ایک بات ہم کہہ رہے ہیں, جو ہمارے یہاں پریشانی آتی ہے زبان کی بنا پر,
اگر اس کی جگہ قلم یوز ہونے لگے تو شاید بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے، کیونکہ قلم کے جواب میں احترام، ادب، اکرام باقی رہتا ہے، لیکن جب زبان چلتی ہے تو وہ اس وقت پھر وہ لگام اس کو اوپر دینے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے سماج میں اور پورے سماج میں، تشیع میں، مکتب تشیع میں جہاں پر بھی چلے جائیے کہ جتنے بھی مسائل آپ کو ملیں گے وہ زبان کی دین پہ ہوں گے۔ زبان پہ ہوتا کیا ہے، تھوڑا سا اگر آپ میرا ساتھ دیں تو اس کی گہرائی تک ہم لوگ چلتے ہیں۔ ہوتا اصل کیا ہے، ہمیں کسی کی بات پر غصہ آیا، کسی کی بات پر غصہ آیا، اس کی بات ہمیں بری لگی، ہماری زبان ہے کشمیری، ہماری زبان ہے اردو، ہمیں پلٹ وار اسے کرنا ہے، تلوار چلانا ہے، زخم زبان لگانا ہے۔ اب ہم نے ہماری لغت جو ہے یا ڈکشنری جو ہے، جو الفاظ کا ذخیرہ یا اسٹور ہے، اس میں الفاظ کم ہیں جو ہمارے جذبات یا فیلنگ کو ظاہر کر سکیں۔ ہمیں کسی کی بات مثال کے طور پر بری لگی، کسی کی بات ہمیں بری لگی، اردو میں ہم یہ کہتے ہیں تمہاری کھال کھینچ دوں گا۔ تمہاری کھال، یہ ہے کہ نہیں آپ کے یہاں سنا ہے آپ نے؟ تمہاری کھال کی ہڈی پسلی تمہاری توڑ دوں گا۔ آج تک کسی نے کیا ہے کسی کے ساتھ؟ سرجن نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ لیکن کیا ہے، جو ہمارے احساسات تھے، جو فیلنگ تھی، اس کو ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ کی کمی تھی۔ ہم یہ کہنا چاہتے تھے اپنے بیٹے سے کہ ہم نے تمہیں یہ ذمہ داری حوالے کی تھی، تم نے اس کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیا، یا اپنے جونیئر سے ہم شکایت کرنا چاہ رہے تھے کہ تم سے یہ امید تھی اور تم نے اس کام کو خراب کر دیا۔ اپنے غصے یا جذبات یا احساسات یا اس فیلنگ کا اظہار کرنا چاہتے تھے، لیکن ہمارے پاس الفاظ نہیں تھے۔ اگر ان احساسات کے ساتھ، توجہ فرمائیے گا، اس فیلنگ کے ساتھ اگر الفاظ کو ایک ساتھ اچھے طریقے سے ہم اکٹھا کر لیتے تو کبھی غلط بات نہ نکلتی، کبھی نہ نکلتی۔ غلطی یہی ہوئی ہمارے پاس کہ ہمارے پاس ہماری ڈکشنری میں الفاظ کی کمی تھی، جس میں سے سلیکٹ کرنا تھا، انتخاب کرنا تھا اچھے الفاظ کا۔ ہمیں اپنے غم و غصے کا اظہار کرنا تھا، لیکن ہمیں پاس اس وقت الفاظ سمجھ میں نہیں آئے، جو ہمارے ذہن میں پڑا ہوا تھا وہ نکال دیا ہم نے۔ جو نکال دیا، جیسے ہی الفاظ کو نکالا ویسے ہی بات آگے بڑھ گئی۔ تو مسئلہ کیا ہے کہ اب کسی کی بات ہمیں بری لگ رہی ہے، قرآن مجید یا سیرت اہل بیت کیا کہہ رہے ہیں، سیرت معصومین کیا کہہ رہی ہے کہ پہلے کہ سب سے پہلے کہ خاموشی، سکوت۔ خود مولا کائنات کی زندگی آپ دیکھیے کہ مولا کائنات کی زندگی 25 سال خاموش زندگی گزری ہے، اور وہی خاموشی ہی نے پھر اس منصب تک پہنچایا ہے، اسی منصب تک پہنچایا ہے کہ جس منصب سے 25 سال دور رکھا گیا تھا مولا کائنات کو۔ اللہ راستے بناتا ہے، ہمیں صرف قرآن اور معصومین کی سیرت پر چلنا ہے۔ ہمیں آج یہ منصب نہیں ملا، ہمیں آج یہ عہدہ نہیں ملا، راستے اللہ بناتا ہے، اس کا طریقہ کار الگ ہے، وہ اپنے سسٹم سے چلے گا۔ ہماری طرح جو ہے وہ سسٹم توڑ کر، قانون توڑ کر، لمٹ کراس کر کے آگے نہیں بڑھے گا۔ اس کا ایک سسٹم ہے جس کا جب وقت آئے گا اس کو وہ چیز ملے گی، گھر بھی ملے گا، بچہ بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی، عہدہ بھی ملے گا، منصب بھی ملے گا۔ بس ہمیں اس میں جلد بازی، ان الانسان عجولا، انسان جلد باز ہے، وہ جلدی کرنا چاہتا ہے کہ سارے سسٹم ٹوٹ جائیں اور ہمیں یہ چیز جلدی سے مل جائے گا۔ نہیں، ہمارا ایک سسٹم ہوتا ہے۔ مولا کائنات کی زندگی، ایک بات یاد آ گئی بیچ میں، سوچئے جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، کتنے بھائی ہیں ان کے؟ کتنے بھائی ہیں ان کے؟ 10 11؟ چلیے 11 بھائی ہیں۔ اس زمانے میں 4 بھائی بھی کسی کے پاس ہوتے ہیں تو وہ سینہ تان کے چلتا ہے،
ہے نا کہ ہمارے 4 بھائی ہیں 5 بھائی ہیں، میرا کوئی جلدی بگاڑ نہیں سکتا ہے. لیکن سوچئے جن کے 10 تھے وہی 10 ہی جناب یوسف کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں. تو ان رشتوں پہ انسان کو خوش نہیں ہونا چاہیے کہ اتنے ہیں. وہی جو ہے موت کا سبب، اندھے کنویں میں ڈالنے جانے کا سبب بن جاتے ہیں، رشتے ہی ہوتے ہیں. اللہ اپنے طریقے سے چل رہا ہے کہ کیا کرنا ہے. حسد ہوا، وہی بھائی ذریعہ بنے، جنگل میں گئے، کنویں میں ڈالے گئے. یہ پہلا مرحلہ. ہر انسان سوچتا نبی زادہ اور بچہ کنویں میں ڈالا جائے کیا ہوگا. کہا نہیں، دیکھو ہمارے طریقہ کار کو پہچانو، ہم کہاں سے کہاں انسان کو پہنچاتے ہیں. صرف وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے وہی کافی ہوتا ہے. اپنے حساب سے نہ چلو. زمانے میں ایک مزاج ہوتا ہے کہ ہم اپنے اعتبار سے خدائی کرنے لگتے ہیں. ہمیں بندگی کرنا ہے، خدائی نہیں کرنا. ایک مزدور بھی آتا ہے کام کرنے کے لیے، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ وہ بیٹھے، وہ چائے پیے. اتنی دیر کے لیے ہم خدا ہوتے ہیں، وہ ہمارا بندہ ہوتا ہے. ذرا سا منصب مل گیا، عہدہ مل گیا، خدائی کرنے لگتے ہیں. ہمیں یہ چینج کرنا پڑے گا. تو بات کیا تھی؟ اللہ کا ایک طریقہ. یوسف پہنچے چاہ میں، کنویں میں پہنچے. کہ اب دیکھو ہم طریقہ کیا. تم سوچو گے کہ جو کنویں میں چلا گیا وہ بھی اس زمانے کا کنواں کہ پتہ ہی نہ چلے انسان کو. کہ ہمارا طریقہ کار کیا، ہم بنائیں گے راستے ہم بناتے ہیں. بس یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، ہم جو ہے راستے بنائیں گے. کنویں میں چلے گئے. اب دیکھو ہم کیا کرتے ہیں. آئے گا قافلہ، ساری بات آپ کی سنی ہوئی ہے. قافلے نے دیکھا، فیصلہ کیا کیا کہ ان کو لے چلتے ہیں. لے چل کے پھر بازار میں ان کی قیمت دیکھیے کہاں سے کہاں. ایک نبی زادہ، مرحلہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کہاں جا رہے ہیں. کنویں سے پھر بازار میں غلام سے پھر کیا ہوتا ہے، خریداری ہوتی ہے، بولی لگتی ہے. پھر اس کے بعد خریدے گئے، یہاں تک کہ قصر میں، دارالعمارہ میں، محل میں پہنچ گئے. اللہ دیکھیے راستے کیسے بنا رہا ہے. نبی زادے سے غلامی سے پھر کیا وہاں تک پہنچے. یہی غلامی ہی ان کو لے کر قصر دارالعمارہ تک پہنچی. وہاں پر کیا ہوا کہ اس کے بعد جو زلیخا نے کرنا چاہا وہ آپ کے سامنے ہے. اسیر ہوئے، بہتان لگا، تہمت لگی، جرم ثابت نہیں ہوا، اور ہوتا کیا ہے کہ ان کو زندان میں ڈال دیا جائے. یعنی دیکھیے زندگی کے مرحلے کیسے کیسے جو ہے داؤں ہو رہے ہیں، کیسے کیسے زندگی گھوم رہی ہے. اب ان کو قیدی بن گئے یہاں پر، اور قیدی بننے کے بعد وقت پر اگر جو ان کا ساتھی بتا دیتا تو آزادی مل جاتی. جو قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ آ کر بھول گیا ان کے بارے میں کچھ گفتگو کرنے، تو ان کی جو ہے قید اور بڑھ گئی. یہ سب باتیں آپ کی سب سنی ہوئی ہیں. ہم صرف مرحلوں کو رکھنا چاہتے ہیں. اللہ پر اعتماد، اللہ پر توکل کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. اتنا سب کچھ ہوا. اب ہم ایک بات آپ سے کہنا چاہتے ہیں. جو زلیخا کی پلاننگ تھی، اگر یوسف اس میں سیکنڈ بھر کے لیے شریک ہو جاتے معاذ اللہ تو کیا ہوتا ہمارے سامنے یہی کہ پھر دونوں مل جاتے. پھر یہ ہوتا کہ اس بادشاہ کو ہٹا دیا جاتا. ان کے آپس میں جو ہے وہ شاید زندگی اپنے آگے بڑھتی، ان کی اپنی ایک لائف بن جاتی. زلیخا کی بنا پر یوسف ہو سکتا ہے کہ وہ بادشاہ بن جاتے، کیونکہ ملکہ ان کے ساتھ ہو گئی تھی. جو کہانی قصے ہی ہوتے ہیں نا کہ عورت ان سے ملی، بعد میں پھر ایک قتل ہو گیا، قتل ہونے کے بعد حکومت پر قبضہ ہو گیا، اور اس کے بعد یہ دونوں جو ہیں ایک بادشاہ ہو جاتا، دوسرے ملکہ رہتی. یہی تو ہوتا ہے نا آخر میں. اگر اس کا ساتھ دیتے تو یہی تو پلاننگ میں شریک ہو جاتے تو یہی ہوتا، بن جاتے. لیکن اللہ کا اپنا ایک طریقہ ہے، سسٹم ہے، اور وہ یہ ہے کہ یوسف ہم تمہیں وزیر بنائیں گے پہلے، اور وزیر کے بعد بادشاہت تک تمہیں عزیز مصر کہا جائے گا، مصر کی بادشاہت تمہیں ملے گی. لیکن ہم اپنے طریقے سے تمہیں لے جانا چاہتے ہیں. اگر ملکہ کے ذریعے، زلیخا کے ذریعے تمہیں یہ بادشاہت ملتی تو دنیا کہتی، بعد والے یہ کہتے کہ ایک حسن کی بنا پر یوسف کے
یہ بادشاہت مل گئی تھی. یہی ہم نہیں کہلوانا چاہتے ہیں کہ یہ حسن یا جمال یوسف سبب بنا کہ یوسف جو ہے بادشاہ کہلائے. نہیں، ہم اس بنا پر نہیں، ہم اپنے اعتبار سے اس سیٹ تک تمہیں پہنچائیں گے، اس گدی تک تمہیں پہنچائیں گے، لیکن ذریعہ وسیلہ ہم زلیخا کو نہیں بنائیں گے، اپنے کو بنائیں گے. ایک صلوات پڑھیے محمد والا. ذریعہ کوئی یہ نہ کہے کہ اس کی بنا پر ہم یہ منصب عہدہ جو دنیاوی ہے دیں گے، لیکن اپنے سسٹم طور طریقے سے ہم دیں گے. ہم تمہیں وہاں تک پہنچا دیں گے، لیکن تمہیں بھروسہ کرنا پڑے گا. اور سب سے لاسٹ امتحان جناب یوسف کا کیا تھا؟ کنویں میں ڈالے جانا نہیں، بھوکا رہنا نہیں، ایک نبی زادے کی قیمت طے ہو نہیں. سب سے بڑا جو امتحان تھا وہ دعوت تھی جو زلیخا کی طرف سے دی گئی. اور اسی کامیابی کی بنا پر، اسی کامیابی کی بنا پر، یعنی عصمت کنویں میں کوئی خطرہ نہیں تھا. عصمت کا کنویں میں کوئی خطرہ تھا نہیں تھا. بازار میں بولی لگ رہی تھی، عصمت کا خطرہ نہیں تھا. غلام بن رہے تھے، عصمت کا کوئی خطرہ نہیں تھا. محل میں کام کر رہے تھے، کوئی عصمت کا جہاں خطرہ تھا. جب اپنی عصمت کو بچا لیا تو ادھر سے ہم نے اجر و پاداش میں کیا دے دیا؟ بادشاہی دے دی ہم نے. یعنی سیرت معصومین یہ ہے کہ جلد بازی نہ کی جائے. اللہ نے جو طریقہ معین کیا ہے اس طریقے پر ہمیں چلنا ہے. جناب زہرا سلام اللہ علیہا خاموش رہی، کبھی کچھ نہیں کہا انہوں نے، خاموش رہی. یہاں تک کہ سیرت میں ہی ملتا ہے کہ گھر کا کام زیادہ ہو گیا لیکن نہیں بولی. شوہر سے نہیں بولی ہیں، شوہر سے پہلی بار شوہر سے نہیں بولی ہیں. اگر آپ کے سامنے سیرت ہے، سب سے پہلے اپنے بابا سے کہا ہے، اور بابا نے آگے جب دیکھا کہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، کام زیادہ ہو گیا ہے، اور کہا کہ بابا کسی خادمہ کا انتظام ہو جائے. ایک سیرت کا پہلو یہ ہے کہ بیٹی کے رخصت ہونے کے بعد اس کا باپ سے تعلق ختم نہیں ہوتا ہے، جو ہمارے سماج میں ہے. کہا جاتا نا کہ بیٹی رخصت ہو گئی، اب تمہارا کوئی حق نہیں ہے، تمہارا دروازہ نہیں. وہ پہلا مطالبہ یا پہلی ڈیمانڈ کس سے؟ اپنے باپ سے کرے گی. اور کیوں کیا جناب زہرا نے؟ اس لیے کہ شوہر کے حالات سے وہ باخبر تھیں کہ علی کی مالی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ کسی خادمہ کا انتظام. لیکن میرے بابا، ان کے پاس جنگوں کے بعد کنیزیں آیا کرتی ہیں. ایک مطالبہ، اور مطالبے کو قبول کیا پیغمبر نے یا نہیں؟ پہلی مرتبہ میں قبول نہیں کیا. یہ تسبیح جو ہم پڑھ رہے ہیں، کہا نہیں یہ تسبیح پڑھا کرو، اس سے انشاءاللہ تمہیں تھکن. یہ ایک دوسری سیرت ملتی ہے. وہ سیرت کیا ہے؟ وہ سیرت یہ ہے کہ اگر بیٹی باپ سے کسی بات کا مطالبہ کرے، یا یوں کہیں بچہ اگر باپ سے کسی چیز کا مطالبہ کرے تو فرسٹ ٹائم، پہلی ہی مرتبہ میں اس کے مطالبے کو پورا نہ کر دیا جائے، بلکہ اس کو صبر کی تلقین کی جائے. یہ سیرت پیغمبر اور سیرت زہرا. بچے مطالبہ کرتے ہیں ہم سے کہ اب زمانہ مطلب موبائل کا یہ ہو گیا، ایسا ہونا چاہیے، اب گاڑی ایسے ہونا چاہیے، گھر ہمارا ایسا ہونا چاہیے، اتنا ڈیکوریشن ہونا چاہیے، کارپیٹ ایسا ہونا چاہیے، ایسا. یہ بچے رکھتے ہیں اور ہم بچوں کی فرمائش کو پورا. بچے جب ہر فرمائش، تو ان کے یہاں کبھی صبر نہیں آئے گا. وہ کبھی صبر کو، اس لیے کہ ہم نے انہیں صبر کرنا سکھایا ہی نہیں ہے. اچھا ایک چیز اور ہے، دو لفظ ہیں. ایک تو جس کو صبر ہم بولتے ہیں، ایک صبر ہوتا ہے اور ایک برداشت ہوتا ہے. اردو میں برداشت کرنا. قرآن مجید جو ہے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کونو مع الصابرین، صالحین کہتا ہے. صابر کیا کہتا ہے؟ صابر کا کہاں آتا ہے؟ مع الصابرین، تم صبر والوں کے ساتھ. صبر ہم کو سکھایا گیا ہے، برداشت کرنا قرآن مجید نے نہیں کہا کہ برداشت کرو. صبر میں اللہ ہمارے مع الصابرین،
ہاں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ سب. ماں کا مطلب ہے معیت، ساتھ میں ہمیشہ ہے، ایک سیکنڈ کے لیے تمہیں نہیں چھوڑے گا صبر کرنے والوں کو. لیکن برداشت کا ہم کو حکم نہیں دیا گیا ہے کہ کوئی کسی کی بات کو ہم، اگر غلط بات ہے، غلط رسم و رواج ہے، غلط طور و طریقے ہیں، غلط باتیں ہو رہی ہیں، غلط نعرے بلند ہو رہے ہیں، غلط باتیں کہی جا رہی ہیں، سماج میں گمراہی کے کوئی مزاج آ رہا ہے تو غلط، پھر اس کو برداشت کرنے کا نہیں، ہم اس کو مع الصابرین، اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، ہمیں برداشت کا جو ہے وہ حکم. تو بات کیا ہو رہی تھی؟ آپ شاید بھول بھی گئے ہوں. بات کیا ہو رہی تھی کہ سیرت جناب زہرا میں پہلو کیا ملا کہ صبر کرو، وقت آئے گا. اب اس کے بعد یہ فرمائش کس سے کی گئی؟ فرمائش کی گئی اپنے شوہر سے. باپ نے تسبیح بتا دی، اگلی مرتبہ باپ سے نہیں کہا، اپنے شوہر سے کہا. جیسے ہی شوہر سے کہا ویسے ہی شوہر نے کہا کہ آج کل ایسا انتظام تمہارے بابا کے پاس ہے، تم وہاں سے تم اس کو حاصل کر سکتے ہو. اور وہاں سے ان کو پھر اس کے بعد پہلی مرتبہ میں اگر کوئی خادمہ پیغمبر یا بابا اپنی بیٹی کو دے دیتا تو کوئی بھی خادمہ پہلی مرتبہ میں مل جاتی، لیکن فضا نہ ملتی. پہلی مرتبہ میں جو ان کے پاس ہوتی اس خادمہ، اس کنیز کو دے دیا جاتا. لیکن پیغمبر انتظار کر رہے ہیں ایسی خادمہ کا کہ جس کا نام میمونہ ہو اور جسے فضا کہا جا رہا ہو، جو قرآن میں جواب دینے لگے. ہم ایسی کا انتظار کر رہے ہیں، جب وہ ملے گی تب تم کو ہم فوراً تمہارے حوالے کر دیں گے. اور گھریلو زندگی میں اگر دیکھیں کہ جو ملتا ہے سیرت زہرا سلام اللہ علیہ میں، کہ مورخین یہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے کبھی کسی انار یا کسی پھل یا کسی سیب کے مطالبہ انہوں نے نہیں کیا، کبھی انہوں نے نہیں کیا. اور کبھی کیا بھی تو اس کو علی لے کے بھی آ رہے تھے، تو اگر فقیر نے طلب کر لیا تو اس فقیر کو، مانگنے والے کو دے دیا. اور جب گھر میں پہنچے تو دیکھا کہ پہلے ہی جنت سے انار آ چکے ہیں. گھریلو زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ جناب زہرا کے مطالبہ سیرت زہرا میں شوہر کی حیثیت کو پیش نظر رکھ کے کیا گیا. یہ ہے پہلی سیرت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ناجائز مطالبات شوہر سے، یعنی جس کو وہ پورا نہ کر سکتا ہو، جو اس کی بساط اور اس کی طاقت سے باہر ہو، ہماری فرمائش شوہر کو مقروض بنا رہی ہو، یہ سیرت زہرا نہیں ہے. اس کی راتوں کی نیند اڑ جائے، یہ سیرت زہرا نہیں ہے. اس کی دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہمارے لیے کر سکتا ہے، یہ ہمیں دیکھنا. اور یہ عجیب ہماری بدقسمتی ہے یا بدنصیبی ہے کہ ہمارا ایسا انسان، ہم اپنی بات کر رہے ہیں کہ اس دور میں ہم اشخاص سے زیادہ اشیاء سے محبت کرنے لگے ہیں. توجہ فرمائیے گا، انسانوں سے زیادہ ہم مٹیریل سے محبت کرنے لگے ہیں. گھر میں دبیز بہترین قالین ہو، اچھی گاڑی ہو، بہترین لائٹ ہو، اشیاء کے دیوانے ہم ہو گئے ہیں. جبکہ اگر آپ دیکھیں، تھوڑا غور کیجئے کہ میری بات پر، ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے کہ ان اشیاء سے صحیح طریقے سے مزہ یا لذت اٹھا سکے. بزنس کرنے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سروس کرنے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہم 50,000 کا ایک گدا لائے اور کہیں کہ اس پہ بہت آرام ملے گا، 12 گھنٹے ہم کام کریں اور تھکے ہوئے آئیں اور اس پر سو جائیں آ کر، تو اس کا لطف ہمیں ملا کہ نہیں ملا؟ یہ بتائیے آپ. کچھ کہیں گے کہ ہاں مل گیا، لیکن نہیں ملا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ آئے خواب غفلت. جو اس کی لذت ہے وہ تو نیند، آپ چلے گئے تو وہ تو آپ کو نہیں ملی. آپ تو
اگر وہ گدا آپ کو نہ ملتا 50,000 والا اور اس کی جگہ 500 والا مل جاتا تب بھی ایسے ہی سوتے آپ. ایسے ہی تو سوتے ہیں نا, کہ سوتے میں کوئی فرق ہو جاتا کہ یہ سونا جو ہے وہ سونا ہے جو 22 کیرٹ کا ہے اور یہ سونا جو ہے وہ 18 کیرٹ کا ہے. ایسا تو نہیں ہے, نیند تب بھی آتی. اصل میں مسئلہ یہ ہے عزیزوں, ہم سب دیوانے ہیں شے اشیاء کے. ہم لذت یا لطف اپنی زندگی کا تلاش کرتے ہیں اشیاء میں, جبکہ خونی رشتوں میں اصل لذت, حلاوت, تراوت, مٹھاس اور ان اشیاء نے معاف کریے گا, موبائل کی دنیا ہے, میڈیا کی دنیا ہے, ان اشیاء نے ہمیں انہی خونی رشتوں سے دور کر دیا. کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ بچہ اپنا لیپ ٹاپ لیے ہوئے بیٹھا ہے, ماں کچن میں ہے تو کچن میں کوئی ڈش بھی تیار کرنا ہے تو موبائل دیکھ کر تیار کر رہی ہے, شوہر اپنے بزنس میں لگا ہوا, تینوں کی دنیا الگ الگ ہے, سب اشیاء میں ہیں. خونی رشتوں سے خوش ہونا نہیں چاہتے ہم خوش ہونا چاہتے ہیں کس سے؟ مٹیریل سے, مادے سے. ہم مادی ہمارا وجود نہیں, اللہ نے ہمارا مادی وجود نہیں بنایا, ہمارا روحانی وجود بنایا ہے, اخلاقی وجود ہمارا بنایا ہے. ہمیں ایسے بنایا ہے کہ ان سے, فرشتوں سے ہمیں یعنی آدم کو سجدہ کروایا ہے. ہمیں پوری دنیا میں اشیاء میں ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. یہ مٹیریل کی دنیا, یہ اشیاء کی دنیا جس سے ہم محبت کرتے ہیں, رشتوں سے ہم خوش ہونا. اور ایک بات اور سن لیجیے, بات آ گئی ہے اور اس کو تھوڑا سا بیٹھ کر تجزیہ, اس کی تحلیل کریے گا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان 24 گھنٹے ہیں, اس انسان کو اپنے جینے کے لیے یا اس سے وابستہ افراد کی زندگی کے لیے کتنا کام روز کرنا چاہیے, کتنے گھنٹے کام کرنا چاہیے, کتنے گھنٹے کام کرنا چاہیے. جو ایکسپرٹ ہے انہوں نے نکالا ہے کہ 8 گھنٹے کا کام انسان کے لیے اور اس کے اہل ویال کے لیے جینے کے لیے کافی ہے. یہ 9 گھنٹہ جو ہے وہ ایکسٹرا ہے, وہ زائد, وہ اضافہ ہے, اس کو ضرورت نہیں ہے. مثال وہ کیا دیتے ہیں؟ مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ 8 گھنٹے میں ہماری جو ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو جائیں گی, پوری ہو جائیں گی 8 گھنٹے. اب وہ الگ بات ہے کہ کسی کی چھوٹی دکان ہے اور کسی کا شو روم ہے, کام 8 گھنٹے کرنا ہے. جو انکم ہے وہ انسان کی حیثیت کی بنا پر ہوگی. شو روم کے مالک کی 8 گھنٹے کی انکم الگ ہوگی, اور جس کا ایک چھوٹی سی دکان ہے اس کی انکم. لیکن یہ 8 گھنٹے کی انسان کی محنت جو ہے وہ اس کی ضرورتوں کو پورا کر دیتی ہے. اب اس پر اگر ہم نے بڑھائے 2 گھنٹے تو وہ ایکسپرٹ یہ کہتے ہیں کہ وہ 2 گھنٹے جو بڑھائے ہیں اور اس میں جو کمایا ہے, وہ 2 گھنٹے جو کمائے ہم نے, اس کو خرچ کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. پتہ نہیں ہم اپنی بات سمجھا پائے یا نہیں سمجھا پائے, سمجھا پائے نہیں سمجھا پائے. ایسے کرتے ہیں ہم 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے سونا ہے, 8 گھنٹے ہمیں سونا ہے. ایک اچھی ہیلتھ کے لیے 8 گھنٹے, یہ کہتے ہیں نا ڈاکٹر 8 گھنٹے ہونا چاہیے. 8 گھنٹے ہمیں کام کرنا, 16 نکل گئے. 8 گھنٹے ہمارے پاس بچے, اس میں ہمیں اپنے ضرورت ہے, اپنی ضرورت ہے, فزیکل ضرورت ہے اپنی. کوئی انسان ورزش کرتا ہے, آدھے گھنٹے پون گھنٹے چہل قدمی کرتا ہے, وہ بھی اس کی ضرورت ہے. دنیا بھر کی خبریں ہیں, پیپر پڑھتا ہے یا سنتا ہے, یہ ہے. اگر انسان جو ہے وہ مطلب جو بھی کام کر رہا ہے اس کی ایک تیاری کرتا ہے نا, اگر بولنا ہے تو تیاری کرنا ہے, لیکچر دینا ہے. اسی 8 گھنٹے میں بہن سے بھی ملنا ہے, بھائی سے بھی ملنا ہے, بیوی سے بھی ملنا ہے, بچوں کو بھی دیکھنا ہے, کھانا بھی کھانا ہے, واش روم بھی جانا ہے, جتنی چیزیں ہیں اس کے لیے ہمارے پاس 8 گھنٹے بچتے ہیں. ہم نے اس 8 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے اور ادھر بڑھائے اپنے کام کے. اب ہمارے پاس مائنس ہو گئے, کتنے بچے؟ 6 بچے. ہم ادھر سے اس 2 گھنٹے میں 5,000 کما کے لائے, لیکن ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے خرچ کرنے کا. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے خرچ کرنے کا, ہے نا. تو ایکسپرٹ یہ کہتے ہیں کہ ایک اچھی خوشحال زندگی کے لیے 8 گھنٹے کام کرو, کل کی فکر مت کرو. اللہ پر توکل, یہی سیرت معصومین میں ہم کو ملے گا کہ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ. الظاہر, ظاہری نظروں سے انسان یہ سوچ رہا تھا کہ فدق جناب زہرا سے لے لیا گیا,
لکھ کر دیا گیا، پھر اس کے بعد پھاڑ دیا گیا. لیکن زمانہ گزرا، 11 ہجری میں واقعہ ہوا، اور جیسے ہی یہ سینچری، یہ صدی ختم ہوئی، عمر ابن عبد العزیز آئے، انہوں نے لکھ کے دے دیا. انہوں نے لکھ کر ہمیں پہنچانا ہے. ہم دوستوں سے صرف یہ نہیں کہلانا چاہتے ہیں کہ فدق زہرا کا حق تھا، ہم دشمن کے ہاتھوں سے لکھوانا چاہتے ہیں کہ یہ فدق زہرا کا حق تھا. ہمارے اصول، اسلوب اور روش کو پہچانو، ہمارے طریقہ کار کو پہچانو، ہم جس طریقے سے چل رہے ہیں اس پر اعتماد کرو. مل گیا، اس کے بعد پھر کسی نے لیا، پھر کسی، لیکن پہنچا جناب زہرا سلام اللہ علیہ تک. مولائے کائنات کے پاس وہ حق پہنچا، چاہے 4 سال تک رہا ہو، لیکن پہنچا. جو طریقہ، اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، یہ انسان کے اندر ایک طاقت پیدا کرتا ہے. دنیا کی پوری آپ مثال لے لیجئے. اس وقت دنیا میں جتنی حکومتیں ہیں، اور مسلمان حکومتیں تقریباً 60 ہیں، 60 کے آس پاس مسلمان حکومتیں ہیں، جو 60 مسلمان حکومتیں ہیں، اس میں ایک صرف ریاست ایسی ہے کہ جو فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ. وہ کون ہے؟ ایران اسلامی. سپر پاور کے سامنے کھڑے ہوئے، سپر پاور سے مقابلہ کر رہے ہیں. یہ جو ہوتی ہے نا کہ جو چھوٹے چھوٹے حادثات، جو فتنے فساد آپ سن رہے ہوں گے نا، یہ ہو رہے ہیں، یہ حجاب کا مسئلہ یا یہ وہ مسئلہ. اس میں دیکھیے ہوتا کیا، آپ کشمیر میں رہتے ہیں ماشاءاللہ، آپ کو سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی. ہم گارڈن، گلستان، گلشن بناتے ہیں، گارڈن بناتے ہیں، پھول نکل رہا ہے، پھر کچھ کلیاں تھوڑی سی ادھر ادھر ہونے لگتی. پہلے ہم کوشش کر رہے تھے کہ یہ اچھا سا نکل آئے، لیکن کچھ نے منہ نکالنا شروع کیا، کوئی دائیں بھاگ رہا ہے، کوئی بائیں بھاگ رہا ہے، کوئی ایسے. ایک دن میں کہا کہ نہیں، اب یہ برا لگ رہا ہے، قینچی لاؤ. ہم نے لگایا تھا لیکن ہم ہی اس کو ٹھیک کریں گے. تو کبھی کبھی گلشن سجانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے پیڑوں کو کاٹا جاتا ہے تاکہ باقی گلشن جو ہے وہ اچھا لگے. یہ فتنہ و فساد، یہ جتنا بھی ہو رہا ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ گلشن اس کے بعد اور اچھا ہو جائے گا. زخم ہوتا ہے، زخم میں مواد بھرا ہوتا ہے، سرجن پہلے آپریشن کر کے اس مواد کو نکالتا ہے تاکہ باقی جسم جو ہے وہ سڑنے گلنے سے. یہ اگر فتنہ اور فساد نہ ہو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اندر کیا پنپ رہا ہے. یہ آغا پناہیان علی رضا پناہیان، شاید آپ لوگوں نے سنا ہو، اردو میں بھی بات چیزیں ان کی آتی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے بڑے بڑے مسائل سے ہم گزر چکے ہیں. یہ حجاب کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے پیچھے جو ہے ہم جو ہے وہ ہو جائیں، ہاتھ پیر ڈال دیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اندرونی دیکھیے، دشمن باہر کی طاقت سے، اگر آپ نے تجزیہ کیا ہو، سلام فرماندہ تقریباً 7-8 مہینے ہوئے ہوں، یہ مان لیجیے سال بھر چلیے. اس کے بعد پوری دنیا میں ایک چینجز، تبدیلی آئی تھی. ہر آدمی پاگل ہو گیا تھا، جو جہاں پر وہ گنگنا رہا تھا، اس کو گنگنا رہا تھا. دشمن بوکھلایا ہوا تھا. صرف یہ کہا جائے کہ ہر آدمی جو ہے وہ اس کی ایک فکر مڑ گئی تھی. دیکھیے، آپ نے پتہ نہیں اس چیز کو سوچا یا نہ سوچا، آپ سلام فرمانے کے بعد آپ اپنے مسجد، امام باڑے، امام، مکتب، مدرسے کے بارے میں متوجہ نہیں ہوئے تھے. ہمارا ذہن اپنے ولی جو پردہ غیبت میں ان کی طرف متوجہ ہو گیا تھا. یہ تھا معجزہ اس ترانے کا. پتہ نہیں آپ نے محسوس کیا کہ نہیں، ہم نے تو یہی محسوس کیا ہے نا. ہر انسان کا ذہن ہر چیز سے ہٹ کر اس طرف چلا گیا تھا، اس ولایت کی طرف متوجہ ہو گیا تھا. اس کے اثر کو ختم کرنے کے لیے یہ پلان کیا گیا ہے جو ہو رہا ہے. لیکن یہ سب چیزیں آتی رہیں گی اور اپنے آپ ختم ہوتی رہیں گی. ہماری ذمہ داری، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، کیا ہے کہ ہمیں
ولایت کے خط کو پکڑے رہنا. ہم شخصیت کے پیچھے مت بھاگیں. میری بات شاید بری لگ رہی ہو کسی کو. شخصیت مریدی کے چکر میں ہمیں نہیں پڑنا. اس سے بڑا جملہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں اس وادی میں. ہمیں صرف ہمارا جو ولی امر ولی فقیہ ہے وہ ایک، اور اس کے پیچھے پردے غیبت میں رہنے والا ہی. باقی ہمارے محبوب تو بن سکتے ہیں، پیر و مرشد نہیں بن سکتے. ہمیں محبوب ہیں، اچھا کام کیا ہے ہمارے محبوب ہیں، ہماری دلی ان سے لگاؤ ہے، محبوب ہیں. ہمیں محبوب بنانا ہے. مرید صرف جو ہے وہ انسان، وہ امام کا ہو جو پردے غیبت میں ہے یا ولی فقیہ، بس ایک لائن پر ہم کو چلنا ہے. یہ نعرے لگائیے آپ چاہے وہ سلام فرماندے ہو، لیکن جو بات جہاں سے شروع کی تھی وہیں پر بات کو لا کر ختم کر رہے ہیں کہ جذبات پر نہیں، بلکہ کہیں کہیں عقل پر نہیں، کہیں کہیں دین کو سامنے رکھیے. علی بن یقطین کا تذکرہ اس نعرے میں کیوں آیا ہے؟ سوچا آپ نے؟ کافر حکومت میں کیسے زندگی گزارنا ہے، اس لیے علی بن یقطین کا تذکرہ سلام فرماندے میں آیا ہے. پتہ نہیں آپ نے سوچا کہ نہیں اس کو سوچا. ظالم حکومت میں کیسے رہنا ہے، کسی پوسٹ پر رہ کر اپنے کو کیسے بچانا ہے اور دوسروں کی کیسے مدد کرنا ہے، علی بن یقطین کا تذکرہ آیا. یہ سب اشارے ہیں اس ترانے میں جو ہمیں سمجھنا ہے. ہمیں انقلاب لانا ہے تو پہلے اپنے یہاں لانا ہے. جب تک اپنے یہاں تبدیلی اور چینجز نہیں آئیں گے، پہلے ہمیں اپنے کو تبدیل کرنا ہوگا. اور اپنے کو تبدیل کرنے سے پہلے، اپنے کو تبدیل کرنے کے لیے ہمیں زبان پر کنٹرول کرنا ہوگا. زبان کی جگہ پر اگر قلم استعمال کر لیں تو شاید بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. بس میں نے اپنی گفتگو کو ختم کر دیا. آپ لوگ بہرحال نماز سے آئے ہوئے ہیں، نماز اور نماز کے بعد ملا فصل مجلس، اور اس کے بعد بھی مرثیہ بھی ہونا ہے. چند کلمات مصائب کے سیرت زہرا سلام اللہ علیہ. بی بی نے بھوک بھی برداشت کی، فاقے بھی کیے، کمر بھی جھک گئی. شوہر کو اس وقت پتا چلا جب غسل کی نوبت آئی. اس سے پہلے علی باخبر بھی نہیں ہوئے کہ زہرا کے اوپر کیا مصیبت گزر گئی. آپ نے ایک مصائب کا جملہ سنا ہوگا ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، کیا کہ سید الشہداء نے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا کہ الان انکسرا ظہری یا اخی. یہی تقریباً تذکرہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی آپ جب زیارت پڑھیے گا تو آپ کو مفاتیح الجنان میں جہاں پر مدینے کی زیارتیں ہیں اس میں رسول کی زیارت کے بعد جناب زہرا کی 2 سے 3 زیارتیں اور بہت چھوٹی چھوٹی زیارتیں. زیارت آپ ضرور پڑھیے لیکن ترجمے کے ساتھ. جس کا حق غصب کر لیا گیا زیارت میں موجود ہے، جس کی پسلیاں ٹوٹ گئیں زیارت کا فکر. ہمارے نویں امام کی سیرت میں یہ ہے، ہمارے نویں امام کمسین ہیں، زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی انگلیوں سے کچھ بنا رہے ہیں. کوئی گزرا، اس نے پوچھا کہ آپ کیا بنا رہے ہیں؟ کتنا زمانہ گزر چکا ہے ہمارے نویں امام کا، کتنا وقت گزر چکا ہے؟ کہتے یہ ہیں کہ میں اپنی دادی کی قبر بنا رہا ہوں، کیونکہ ان کی قبر کا نام و نشان نہیں، پتہ نہیں ہے عوام کو کہ وہ پہنچ سکے. یعنی یہ ایک درد دل ہے جو ہمارے ائمہ معصومین ان کے فرزندوں میں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہماری دادی کی قبر کہاں پر ہے. ان کو علم غیب سے پتہ تھا، لیکن اور آگے وہ ہماری یہ شہزادی اور بی بی 75 دن یا 90 دن یا اس سے آگے والی روایت جو بتاتی ہے کتنی بھی رہی ہو، لیکن آپ یہ سوچیں کہ مظلومیت سیدہ صرف اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ آپ اللہ کرے مدینے جائیں، جنت البقیع، کم سے کم وہاں پر 4 معصومین کی قبریں ہیں
لیکن بنی ہوئی موجود ہے. ہم دور سے تو دیکھ سکتے ہیں کہ قبر معصومین بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے اندر اندھیرا ہے، شمع نہیں جل رہی ہے، اجالا نہیں ہے، لیکن ہمارے دل کو اتنا سکون مل جاتا ہے کہ چلو قبر تو بنی ہوئی ہے، ہم کھڑے ہو کر زیارت تو پڑھ لے رہے ہیں. لیکن اس سے بڑی مصیبت جناب زہرا کے لیے کیا کہ نشان قبر بھی معلوم نہیں. یعنی سوچیں کہ رسول کی اکلوتی بیٹی اور مسلمان ہو ہی کو نہیں معلوم ہو کہ قبر کا نشان کہاں ہے. یہ ایک سیاست زہرا ہے، ایک پالیسی ہے جناب مولا کائنات کی جس کو انہوں نے اپنایا ہے کہ آج سے 1000 سال کے بعد جب انسان آئے اور جب اس کو معلوم ہو کہ رسول کی ایک بیٹی جناب زہرا تھی تو کہاں انتقال ہوا، کیسے شہادت ہوئی، تو قبر تو بنی ہوگی. لیکن جب یہ ہو کہ قبر کا نشان نہیں معلوم تو اپنے اعتبار سے وہ منصف مزاج انسان یہ سوچے گا کہ کیوں بھی قبر نہیں بنی. آج بادشاہوں کی قبر بنی ہوئی ہے، آج جو ہے وہ نوابوں کی قبر بنی ہوئی ہے، ان کی قبر کیوں بنی؟ وہ سارے مصائب عیاں ہو جائیں گے. یہ ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر کے مخفی ہونا. اس میں بھی کیا ایک حکمت ہے جو پائی جاتی ہے. جناب زہرا اپنی خادمہ ہیں موجود، اور اس کے علاوہ ایک زوجہ نبی کا نام بھی آتا ہے. ان سے یہ کہتی کہ میں اپنے حجرے میں ہوں، تسبیح و تحلیل آوازیں بلند ہو رہی ہیں، جب یہ آہستہ ہو جائے تو سمجھ جانا کہ زہرا اس دنیا میں نہیں ہے. آواز حجرے سے بلند ہو رہی ہے، تسبیح، لیکن ایک دفعہ محسوس یہ ہوا کہ آواز آنا بند ہو گئی. دوڑتی ہوئی گئی، دیکھا کہ اب لب بہت آہستہ آہستہ حرکت کر رہے ہیں. جاگنے کا عالم ہے، حالت انتظار ہے. بھیجا گیا علی کو بلا لاؤ. علی آ گئے، فاطمہ کی یہ حالت دیکھی، ساری وصیتیں ہوئیں، اور ان وصیتوں میں ایک عجیب وصیت، علی مجھے رات میں دفن کرنا، مجھے ہنود دینا، مجھے کفن دینا، لیکن رات میں دفن کرنا. یہ بھی ایک حکمت ہے جناب زہرا کی. وہ کیوں رات؟ کیونکہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ یہ سب میرے جنازے میں آئے. اور ہوتا یہی کہ جب وقت آیا ہے غسل کا تو اس وقت غسل میں ایک دفعہ وہ شیر خدا، وہ مشکل کشا، وہ فاتح خیبر، وہ قاتل مرحب و انتر، وہ امر کیا سینے پر جا کر اس کا سر قلم کرنے والا ایک دفعہ چیخ مار کر روتا. باہر مارتے ہوئے نہیں سنا آج کیا وجہ ہو گئی. علی سر جھکا کر کیا جواب دیتے ہیں؟ صرف اتنا کہتے ہیں زہرا نے بہت صبر سے کام لیا، مجھے نہیں بتایا کہ زخم کہاں کہاں تھے اور کس حالت میں تھے، چھپا کر اس دنیا سے چلی گئی. یہ قلق علی کے دل پر ہے کہ کاش زہرا نے بتا دیا ہوتا، لیکن زہرا خاموش رہی، نہیں بتایا. جنازہ تیار، اور تیار جنازے پر جو آمادہ ہے رات کی تاریکی. آپ سوچئے کہ مدینہ کی تاریکی کیسی رہی ہوگی کہ ایک دفعہ سب بچے آگے آگے بڑھ کر میت کا دیدار کر رہے ہیں، ماں کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. سب بچے آگے آگے بڑھ کر دیکھ چکے. تو ایک دفعہ روایت یہ کہتی ہے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، اس نے عجیب خواہش اور تمنا ماں سے کی، ماں جب تک آپ نہیں بلائیے گا تب تک حسین آگے نہیں بڑھے گا، آپ کو بلانا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیشہ آپ مجھے آواز دیا کرتی تھی. ایک دفعہ روایت یہ کہتی ہے کہ بند کفن ٹوٹے، دونوں ہاتھ بلند ہوئے، زہرا نے کہا آجا میرے لال آجا. یہ حسین آگے جا کر ماں کے سینے سے لگ گیا. یہ مامتا تھی، یہ کلیجے کا ٹکڑا تھا. ایسے آپ دیکھیں گے کہ حسین آج جدا تو کر لیے گئے،
لیکن کل جب مدینے سے دوبارہ حسین چلے ہیں تو پھر فاطمہ زہرا جو ہے وہ حسین سے جدا نہیں ہوئی ہے. جہاں جہاں حسین کا قافلہ جا رہا ہے وہاں وہاں فاطمہ زہرا ساتھ ساتھ میں جا رہی ہے. اور کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ زہرا نے فاطمہ نے اپنے دل بند حسین کو چھوڑ دیا ہو. یہاں تک کہ جب شمر کا کن خنجر چل رہا ہے تو اس وقت بھی زہرا یہی آواز دے رہی تھی, اے میں ظالم ذرا آہستہ آہستہ خنجر چلا, میں نے چکی پیس پیس کے پالا ہے لیکن کند خنجر چل رہا ہے. حسین ذبح ہو رہے ہیں, زہرا کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہے, زہرا کے ساتھ زینب دیکھ رہی ہے. ماں جایا مارا جا رہا ہے, زمین کربلا میں مرثیہ ہو رہا ہے. الا قد قتل الحسین بکربلا, الا قد قتل ذبح الحسین. Fatima Zahra words. Karbala Simon. Kya shabad hai naam? Fatima Zahra and brothers with the previously partners. فيرددوننا حرب المستوى والنور فكان بيرجع فيا يفايد من زهرة سويك يفاني الوقار وشرب مجد فايد من زهرة يفايد اسمعي بيما دير سنت بيما يسام بسالي بيما نشفاي كلياتا يسامس كان يساس نشفاي كلياتا وكارو يتكن كن فايد من زهرة ندبان مسليا تطيت يا
Fatıma-i Zahra badness kuş. Ak nazar travan badness kun, ya travan atsana. Kya wajan Fatıma-i Zahra nişasta var. Vadi niş badness odro. Pasa rang rang wadai mojlar. Vadi niş badness yen talnai saskara ilela.